محترم علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اس میں 3 کلیدی الفاظ ہیں۔ ایک تو سائل ہے، ایک محروم ہے اور ایک حق ہے۔ تھوڑا سا اس پر آپ روشنی ڈالیے، اور یہ بھی کہ اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اطلاقات کیا ہیں، اس میں احکام کیا مخفی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جب دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میں نے دین کو کس نہج پر چلانا ہے، اور بظاہر زندگی کے قلیل وقت کے اندر اس امت تک میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو کس سرعت کے ساتھ اور کس مؤثر انداز میں عطا کرنا ہے، سبحان اللہ، تاکہ وہ معاملات تھوڑے وقت کے اندر جو پہلے انبیاء لمبی عمریں پا کر بدقت تمام جن امور کو اپنی امتوں تک پہنچایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میں نے اپنی امت کے لیے اس دین کو آسان کر کے عطا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، چاہے وہ نزول قرآن کی صورت میں بھی ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا ہے، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم، اس قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نے آپ کی زبان کی برکت سے آسان کر دیا ہے۔ تو اسی طرح دین بھی حضور کی برکت سے پہلی امتوں کے مقابلہ میں آسان ہوا۔ تو ان آسانیوں میں صرف یہ نہیں آسانی کی گئی کہ آپ نماز کی ادائیگی میں آسانی کر لیں، آپ رکوع میں آسانی کر لیں، سجدے میں آسانی کر لیں، بلکہ تمام معاملات کے اندر آسانی یہ عطا کی گئی کہ چاہے آپ کی وہ عبادت جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، چاہے آپ کی وہ عبادت جو انڈائریکٹلی مخلوق خدا کے توسط سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، ماشاءاللہ، دونوں میں عطا عطا کر دی، واہ، اور پھر اس کے اجر اور ثمرات پہلی امتوں کے مقابلہ میں بہت بڑھا دیے کہ کہیں کوئی اٹھ کے یہ نہ سوچے کہ وہ تو اتنا کام کیا کرتے تھے، ہمارا کام تھوڑا، تو ان کا اجر زیادہ ہمارا اجر کم۔ وہ بھی تسلی دے دی کہ تمہارا کام ان سے آسان اور تمہارا اجر ان سے زیادہ۔ تو اسی چیز میں حقوق العباد کی بات کی گئی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بولتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری زبان کی تمام عبادات، میرے جسم کی عبادات والطیبات، اور میرے مال کی تمام عبادات للہ، یہ اللہ ہی کی ذات کے لیے ہیں۔ اب انہی جو مالی عبادات ہیں جس کا اقرار ہم نماز کے اندر ہر وقت کرتے ہیں، جب بھی 2 رکعت ادا کر لیں تو اس کا اقرار کرتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے جو زندگی میں اللہ کی راہ میں ایک آنا بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور نماز میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ میری مالی عبادت تیرے لیے۔ بہت خوب۔ تو اب یہ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کی نماز سچی نماز ہے یا اس نماز کو سچا ہونے سے آپ محروم کر رہے ہیں۔ تو اس کو سچا کرنے کے لیے یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ تو جو آیہ کریمہ ہم نے تلاوت کرنے اور سننے کا آپ سے شرف حاصل کیا، اس میں سے یہ سورہ الذاریات 26واں پارہ اور آخر اس کا اختتامیہ ہے۔ اس میں اس آیہ کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمانا شروع کیا، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ پوری آیات بینات جب ہم پڑھتے ہیں تو انہی آیات کا درمیانی حصہ جو ہے وہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو سیاق و سباق کے اعتبار سے پہلی بات تو سامعین ناظرین کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بے شک یہ تمام باتیں عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف متقین کے لیے ہیں۔ اب فیصلہ کر لیں، تقوی حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک بڑا ذریعہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ تو جو اس ذریعہ کو چھوڑ دیں تو وہ تقوی کے اس معیار تک نہیں پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک متقین کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں اور چشمے ہیں، اور جو پہلی بات یہ فرما دی آخذین ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب ان کو دیتا ہے وہ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی عطا ان کو ہو رہی ہے۔ اب اگلی بات جب پہنچیں گے بھی آپ خرچ کرتے ہیں تو پھر اپنے پاس سے تھوڑا کرتے ہیں، وہ دے رہا ہے آپ کو قاسم بنا رہا اور آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو یہ فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے رب نے جو ان کو عطا کیا وہ لیتے ہیں، انہم کانوا ذالک محسنین، اور صرف یہ مال لے کر عبادت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی اپنی زبان اور جسم کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ زبان سے بھی عبادت ہو رہی ہے اور جسم سے بھی عبادت ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اگر دن تو ساری دنیا دیکھتی ہے، آئیے ان کی راتوں کا حال ہم بیان کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ جو چیزیں دوسروں سے چھپی ہوئی ہیں، یہ گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ رات کو بالکل تھوڑا سوتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں، اور زیادہ تر رات کا وقت اللہ کی عبادت میں بالاسحاری ہم یستغفرون، یہ لوگ وہ ہیں جو سحریوں کے وقت، تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اور یہ وہی بات آگی جو نماز میں ہم کہہ رہے ہیں، زبان کی عبادت اور جسم کی عبادت۔ پھر فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سائلین کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے ان کے مالوں میں حق ہے۔ یہ نہیں کہ یہ تمہاری مہربانی دے رہے ہو، نہیں، تمہارے مال میں سے ان کا حق ہم نے مقرر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جس رب نے آپ کو دیا ہے اسی رب نے ان کا حق آپ کے مال میں مقرر کر دیا ہے۔ تو اس کی اینڈنگ کہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یہ نشانیاں یقین والوں کے لیے۔ اور پھر فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ ذات تو تمہارے اندر جلوہ گر ہے، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ خدا کے جلوے پانے کا مین ذریعہ جو ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو جتنا آپ محروم لوگوں کو دو گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس میں ایک حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِن جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، سائل کا حق ہے، جب آپ کے آگے اس نے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو پھر اس کا حق ہے اگرچہ آپ کو گھوڑے پر سوار ہی ملے۔ تو اس میں پھر ایک اور بات ہم ایڈ کر دیں، حضور علیہ السلام تفسیر روح البیان شریف میں شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمائی کہ حضور نے یہاں پر استثناء دوسرے مقام پر کی ہے، اور وہ یہ فرمایا کہ سائل کا حق ہے سوى الزکوٰۃ، اچھا، ہار آنے والے کو زکوٰۃ میں سے نہیں دینا بلکہ اس کو محبتوں سے دو، مہربانیوں سے دو، اور زکوٰۃ جو تم پر فرض ہے وہ الگ سے تم نے ادا کرنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ دکان پہ بیٹھے ہوئے دیے جا رہے ہو، بندے کی پہچان ہی زکوٰۃ کا مستحق بھی نہیں، اور اس کو کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ یہ ہم زکوٰۃ میں سے ادا کر رہے ہیں۔ نہیں، زکوٰۃ الگ سے ادا کرو، جس طرح فرض جو ہے وہ الگ سے ادا کرنے، اور نوافل جو ہے وہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اسی طرح یہ زکوٰۃ دینی آپ کا فرض ہے، یہ ادا الگ سے کرنے، اور اللہ کے قریب ہونے کا آپ کے پاس مؤثر ذریعہ صدقہ نافلہ کی۔ بہت خوب۔